السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنے کتاب شرح معانی الآثار جلد اول کا 9واں سبق پڑھیں گے، اور آج ہم نیا باب مواقیت الصلاۃ اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اپنا سبق کا پیج نکالیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيعة عن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس۔ یہ تین طرق علامہ طحاوی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی جو طریق ہے، مختلف طرق وہ ذکر فرمائے ہیں۔ قال، الفاظ حدیث ایک ہے، اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امنی جبرائیل علیہ السلام مرتین عند باب البیت، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ میری امامت کی، عند باب البیت، بیت اللہ کے دروازے کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کی۔ فصلی بی الظہر حین مالت الشمس، سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی جس وقت سورج ڈھلنا شروع ہوا، یعنی عین زوال کے وقت۔ وصلی بی العصر، اور عصر کی نماز پڑھائی حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر ایک چیز کا سایہ ایک مثل اس کے اپنے سائے اصلی سے ایک مثل ہوا، تو حضرت جبرائیل نے عصر کی نماز پڑھائی۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی کہ جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے۔ وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جس وقت شفق غائب ہو گیا۔ شفق احمر، شفق احمر جب غائب، وہ سرخی غائب ہو گئی، اس وقت شفق ابیض، جب وہ سفیدی مراد احناف شفق سے شفق ابیض جو شفق احمر کے بعد ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، وہ جب شفق غائب ہوا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی۔ وصلی بی الفجر، اور فجر کی نماز پڑھائی حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، کہ اس وقت جس وقت کھانا پینا روزہ دار پر حرام قرار دیا جاتا ہے، یعنی صبح صادق۔ وصلی بی الظہر من الغد، اور کل آئندہ کل پھر اگلے دن ظہر کی نماز ادا کی، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی سے ایک مثل ہوا۔ وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، اور پھر مجھے عصر کی نماز پڑھائی جس وقت ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہوا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مغرب کی نماز
اسی وقت ادا کی جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ وصلی بی العشاء حین مضى ثلث اللیل، اور عشاء کی نماز مجھے پڑھائی جس وقت ثلث اللیل یعنی کہ ایک تہائی وقت گزر چکا تھا۔ وصلی بی الغداۃ حین مسفر، اور مجھے صبح کی نماز اگلے دن صبح کی نماز مجھے پڑھائی جس وقت اسفرار شمس یعنی اسفرار یعنی کہ سفیدی پھیل چکی تھی۔ ثم التفت الیہ، اور پھر حضرت جبرائیل میری طرف التفات کیا اور فرمایا یا محمد الوقت فیما بین ہذین الوقتین ھذا وقت الانبیاء من قبلک، کہ اے محمد کہ یہ وقت ان دونوں اوقات کے درمیان کا جو وقت ہے یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی عبادات کا وقت ہے۔ اس میں اگر ہم غور کریں ایک بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن آ کر ہر نماز کے اول وقت میں نماز ادا کی اور دوسرے دن آ کر ہر نماز کے آخر وقت میں نماز ادا کی، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوقات یہ ہیں۔ اور اس میں ایک دوسری بات جو ہمیں اس حدیث میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مغرب کی نماز ایک وقت میں ہی ادا کی، جب یعنی غروب شمس ہوا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی۔ یعنی مغرب کی نماز کا وقت اولا وقت وہ یہی ہے، بہتر وقت یہی ہے، اس میں تاخیر کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اگلی احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو الفاظ قابل ترجمہ ہوں گے اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے۔ یہ چونکہ باب لمبا ہے، احادیث کئی طرق کے ساتھ مختلف الفاظ سے نقل ہیں، آخر میں جو علامہ طحاوی نے جو استدلال کیا ہے، جو تشریح کیا وہ ہم دیکھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي سمع أبا سعيد الخدري يقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبرائیل علیہ السلام فی الصلاۃ، کہ یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا امنی جبرائیل علیہ السلام فی الصلاۃ فصلی الظہر حین زاغت الشمس، کہ یہ مطلب وہی ہے حین مالت الشمس ہو یا زاغت الشمس۔ زاغت الشمس یعنی اس کی سورج کی روشنی وہ ماند پڑنا شروع ہوئی تو ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ وصلی العصر حین قامت قائمۃ، عصر کی نماز ادا کی کہ جس وقت سایہ ایک مثل ہوا۔ وصلی المغرب حین غابت الشمس، جب سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کی۔ وصلی العشاء حین غاب الشفق وصلی الصبح حین طلع الفجر، ای ثم امنی فی الیوم الثانی فصلی الظہر وفیء کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ اصلی اس کی مثل ہوا۔ وصلی العصر والفیء قامتان وصلی المغرب حین غابت الشمس وصلی العشاء الآخرہ الی ثلث اللیل الاول، پہلی رات کا جو تہائی حصہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تاخیر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز ادا کی الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے تہائی حصے تک تاخیر کر کے۔ وصلی الصبح حین کاد الشمس ان تطلع، اور صبح کی نماز فجر کی نماز اگلے دن جب ادا کی تو سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، یعنی آخری وقت میں صبح کی نماز ادا کی۔ ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل يعلمكم امر دينكم، ثم ذكر مثله غير انه قال في العشاء الاخره وصلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال
سأل رجل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا صلی معی، کہ تو میرے ساتھ نماز ادا کر. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح حین طلع الفجر، طلوع فجر کے وقت یعنی ابتدائی وقت آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. ثم صلی الظہر حین زاغت الشمس، ثم صلی العصر حین کان فیء الانسان مثلہ، ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس، ثم صلی العشاء قبل غیبوبۃ الشفق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے. ثم صلی الصبح فاسفر، ثم صلی الظہر حین کان فیء الانسان مثلہ، ثم صلی العصر حین کان فیء الانسان مثلیہ، ثم صلی المغرب قبل غیبوبۃ الشمس، ثم صلی العشاء فقال بعضهم ثلث اللیل وقال بعضهم شطر اللیل. ایک رات نصف رات تک آپ نے مؤخر کیا، یہ ایک تہائی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر فرمائی. جی بھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام قال سمعت عطاء بن ابي رواح قال حدثني رجل منهم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره ان يشهد الصلاة معه. آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ نماز میں حاضر رہیں. فصلى الصبح فعجل، ثم صلى الظهر فعجل، ثم صلى العصر فعجل، ثم صلى المغرب فعجل، ثم صلى العشاء فعجل، ثم الصلوات كلها من الغد فأخر. ثم قال لرجل ما بين صلاتي في هذين اليومين وقت كله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے فرمایا کہ ما بین صلاتی فی هذين اليومين، کہ ان دونوں دنوں میں میری نماز جی ما بین صلاتی فی هذين اليومين وقت كله، ان دونوں ایام میں جو دو اوقات ہیں ان کے درمیان وقت سارا کا سارا نماز کا وقت ہے. کلہ تمام کا تمام وقت نماز کا وقت ہے. وبی قال حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثني ابو بکر بن ابی موسى عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. یعنی کہ اندھیرے میں نماز کے لیے اقامت کہی، یعنی نماز فجر قائم فرمائی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہ تھے. ثم امره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار او لم وكان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. یعنی کہ دوسرے روز نماز میں تاخیر فرمائی، نمازوں میں تمام کی تمام نمازوں میں تاخیر فرمائی. سقوط شفق کے وقت مغرب کی نماز ادا فرمائی. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. اور پھر اس سوال کرنے والے کو بلایا اور یہ فرمایا کہ یہ ہے وقت نماز کا ان دو اوقات کے درمیان، سارا کا سارا وقت یہ نماز کا ہے. سقوط شفق یعنی کہ شفق کے غائب ہونے کا وقت قریب تھا کہ نماز مغرب کی ادا فرما تھی. وبه قال حدثنا احمد بن داود
قال حدثنا موسى قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا. قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية. یعنی کہ عصر کی نماز اس وقت قائم فرمائی جب کہ سورج سفیدی اس کی ٹکیا سفید تھی، بلند تھی، صاف اس کی روشنی واضح تھی، صاف سفیدی تھی، اس کی اندر روشنی میں سفیدی واضح تھی، یعنی ابھی اس کی روشنی میں پیلا پن نہیں آیا تھا. ثم امرہ فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امرہ فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امرہ فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان في اليوم الثاني امرہ فاذن للظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال رجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتكم فأما ما روي. یہاں سے جو احادیث ذکر فرمائی ہیں علامہ طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ، یہاں سے آج ہم یہاں تک اس کو پڑھیں گے. اس میں علامہ طحاوی کیا بیان کر رہے ہیں اس کو اب غور سے دیکھیں. اوقات صلات میں ائمہ کا جو اختلاف ہے، بعض اختلاف ہے افضلیت کے حوالے سے اور بعض اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے. یہ دیکھ لیں. فاما ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآثار فی صلاۃ الفجر. سب سے پہلے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بارے میں ان تمام کے تمام آثار میں جو روایات مروی ہیں، جو روایات احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، فلم یختلفوا عنہ فیہ، اس حوالے سے ائمہ نے کچھ بھی اختلاف نہیں کیا. انہ صلاها فی الیوم الاول حین طلع الفجر وهو اول وقتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پہلے دن میں طلوع فجر کے وقت ادا فرمائی اور یہی فجر کا اول وقت ہے طلوع فجر. وصلاها فی الیوم الثانی، اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک اسفرار شمس وہ اول وقت ہے وہ اول وقت ہے فجر کا. طلوع فجر سے نہیں، اول وقت نہیں بلکہ وہ آخر وقت ہے، اس میں اختلاف ہے. بہرحال وہ آگے آ رہا ہے، پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں، دوبارہ دیکھ لیں اس کو. فلم یختلفوا عنہ فیہ، اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں. انہ صلاها فی الیوم الاول، کہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی پہلے دن، حین طلع الفجر، جس وقت فجر طلوع ہوئی، وهو اول وقتها. وصلاها فی الیوم الثانی، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی فجر کی، حین کادت الشمس ان تطلع، جب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا. وهذا اتفاق المسلمین، اور اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے. ان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر وآخر وقت حین تطلع الشمس. یہاں تک فجر کے اوقات کے حوالے سے ذکر ہوا کہ اس میں اتفاق ہے مسلمانوں کا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فجر کا اول وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی صبح صادق، اور اس کا آخری وقت وہ طلوع شمس ہے، سورج طلوع ہونے کے قریب یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت، یہ فجر کا آخری وقت ہے. حین تطلع الشمس. واما ما ذکر عنہ فی صلاۃ الظہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات مروی ہیں، جو ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے ظہر کی نماز کے بارے میں، فإنہ ذکر عنہ انہ صلاها، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز یعنی کہ عین زوال شمس کے وقت ادا فرمائی. وعلی ذلک اتفاق المسلمین، اور اس میں بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے.
ان ذالک اول وقتیہ کہ یہی ظہر کا اول وقت ہے، عین زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے یہی ظہر کا اول وقت ہے۔ واما آخر وقتیہ، اور آخری وقت فإن ابن عباس و ابا سعید و جابر و ابا ہریرہ رووا عنہ، یہ حضرات ابو سعید خدری، جابر، ابو ہریرہ، ابن عباس، ان سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن میں نماز ظہر ادا فرمائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک اس کے مثل ہوا۔ فاحتمل، اب اس میں یہ احتمال ہے ان یکون ذلک بعد ما صار ذل کل شیء مثلہ، کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز کا، ظہر کی نماز کا جو آخر وقت ہو وہ ہر چیز کے سائے اصلی کے ایک مثل ہو جانے کے بعد ہو، آخری وقت اس کے بعد ہو۔ فیکون ذلک ہوا وقت ظہر بعد، تو پھر یہی ہوگا ظہر کا وقت آخری۔ واحتمل ان یکون ذلک، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے دوسرے دن جو ظہر کی نماز ادا فرمائی وہ آخری وقت ہو جبکہ ہر چیز کا سایہ وہ اس کے ایک مثل ہونے کے قریب ہو۔ ابھی ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے قریب تھا، آپ نے دوسرے دن ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ وہذا جائز فی اللغۃ، اور یہ قرب والے معنی لینا یہ جائز ہے لغوی اعتبار سے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت سے دیتے ہیں کہ جس میں آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کی جو مدت ہے وہ پوری کر، جب وہ عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو معروف طریقے سے روکے رکھو اور ان کو احسن طریقے سے رخصت کرو، یا احسن طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِمْسَاكُ وَالتَّسْرِيحُ مَقْصُودًا بِهِ أَنْ يُفْعَلَ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ، یہاں پر روکنا یا اس کو رخصت کرنا یعنی کہ عدت کے مکمل ہو جانے کے بعد مقصود ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو مقصود کیا ہے؟ لِأَنَّهَا بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ قَدْ بَانَتْ، اس لیے کہ وہ عدت کے پورا ہو جانے کے بعد وہ عورت تو ہو جائے گی بائنہ، اس وقت تو اس کو معروف طریقے سے روکے رکھنا یا رخصت کرنے کا حکم یہ مقصود بالذات سمجھ میں نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا کہ حرم علیہ ان یمسکا، کیونکہ اس کو روکنا یہ تو حرام کرا دیا گیا۔ قد بین اللہ عز وجل ذلک فی موضع آخر، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے ایک دوسرے موقع پر اس آیت کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ لَهُنَّ بَعْدَ بُلُوغِ أَجَلِهِنَّ أَن يَنكِحْنَ، کہ اللہ رب العزت نے خبر دی کہ ان عورتوں کے لیے جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں اس کے بعد وہ نکاح کریں جائز ہے۔ فثبت بذلك ان ما جعل للازواج عليهن في الايه الاخرى انما هو في قرب بلوغ الاجل لا بعد بلوغ الاجل، جو پہلی آیت تھی اس میں بلوغ اجل سے مراد یہ تھا قرب بلوغ اجل، بعد بلوغ الاجل مراد نہیں تھا۔ یعنی ترجمہ یوں ہوگا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پورا کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو پھر حکم یہ ہے یا تو تم ان سے رجوع کر لو اور ان سے اپنے دستور کے مطابق ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، یا پھر ان کو جب وہ عدت پوری کرنے کے قریب ہوں تمہیں اختیار ہے کہ تم طلاق کو باقی رکھتے ہوئے ان کو رخصت کر دو معروف طریقے سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر اب یہ معلوم ہوا کہ ما جعل للازواج علیہن فی الآیت الاخری، پہلی دوسری جو آیت میں مردوں کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے انما ہوا فی قرب بلوغ الاجل لا بعد بلوغ الاجل فكذلك ما روی عن من ذکرنا، اور یہ جو ہم نے تفصیل کی ہے کہ یہ معنی جو بیان کیا ہے جو یہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی
کہ انه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله يحتمل ان يكون على قرب ان يصير ظل كل شيء مثله فيكون الظل اذا صار مثله فقد خرج وقت الظہر، اس لیے کہ جب ایک چیز کا سایہ اس کے اپنی اصل مثل کے برابر ہو جائے تو اس کا ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ احتمال اور یہ معنی ہوگا کہ جب وہ چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے قریب ہو تب آپ نے آخری وقت میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں تک آج ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ کل گزشتہ ہم اسی سبق سے آگے اپنا سبق جاری کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔